بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ یہ صفحہ نمبر ہے 148، آیت نمبر ہے 26، 27 اور 28۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا۔ یرید اللہ، اللہ چاہتا ہے، لیبین لکم، کہ وہ کھول کر بیان کر دے تمہارے لیے، ویہدیکم، اور وہ تمہیں ہدایت دے، سنن الذین من قبلکم، ان لوگوں کے راستے کی جو تم سے پہلے ہے، ویتوب علیکم، اور تم پر مہربانی کرے، واللہ علیم حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ واللہ یرید، اور اللہ ارادہ رکھتا ہے، ان یتوب علیکم، کہ وہ مہربانی کرے تم پر، ویرید الذین، اور وہ لوگ چاہتے ہیں، یتبعون الشہوات، جو شہوات کی پیروی کرتے ہیں، وہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ ان تمیلوا میلا عظیما، یہ کہ تم دور ہٹ جاؤ، بہت زیادہ دور ہٹ جانا۔ یرید اللہ، اللہ ارادہ رکھتا ہے، اللہ چاہتا ہے، ان یخفف عنکم، یہ کہ وہ بوجھ ہلکا کر دے تمہارا، وخلق الانسان ضعیفا، بے شک انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ یرید اللہ لیبین لکم، اللہ تعالیٰ نے یہ سارے احکامات بالکل واضح کھول کر بیان کیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتے ہیں کہ جو حقائق یہود نے چھپا رکھے تھے یا معاشرے کے لوگوں نے چھپا رکھے تھے، ہم نے وہ کھول کھول کر بیان کر دیے۔ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، اور اللہ نے یہ کھول کر اس لیے بیان کیے ہیں تاکہ سابقہ انبیاء، سابقہ جو صالحین، جو نیک لوگ تھے، ان کا راستہ بالکل واضح ہو جائے اور لوگوں کو پتہ چل جائے۔ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اور اللہ تمہاری توبہ بھی قبول کرتا ہے، توبہ توفیق بھی اللہ دیتا ہے، توبہ قبول بھی اللہ کرتا ہے۔ ہمیں یہ کیسے پتہ چلے کہ ہماری توبہ قبول ہو گئی؟ رجع الی طاعت ربہ، بندہ توبہ کرنے کے بعد اپنے رب کی طرف لوٹ آئے، نیک ہو جائے، تو سمجھ لے ہماری توبہ قبول ہو گئی ہے۔ جو بندہ توبہ کرتا ہے لیکن نیک نہیں بن رہا، اللہ کی طرف آ نہیں رہا، تو وہ سمجھ لے ابھی تک اس کی توبہ قبول نہیں ہوئی۔ واللہ علیم حکیم، اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اتنے سارے احکامات پیچھے بیان کیے ہیں، اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ علم والا ہے، حکمت والا ہے، یعنی بہترین احکامات جو ہو سکتے تھے وہ اللہ نے بیان کر دیے۔ آپ کو کہیں یہ صحیح نہیں ہے، میں جو بیان کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، تو وہ غلط ہے۔ اللہ سے بڑھ کر علم والا اور کوئی نہیں۔ اللہ سب سے بڑا علم والا ہے، سب سے بڑا حکمت والا ہے، سب سے بڑے علم والے نے، سب سے بڑے حکمت والے نے یہ احکامات بھیجے، کسی عام کی طرف سے نہیں آئے، اللہ کی طرف سے آئے۔ اللہ سب سے بڑا علم والا ہے، اس لیے ان احکامات پہ عمل کرنا فرض ہے، ضروری ہے۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم، اور اللہ چاہتا ہے کہ وہ تمہاری طرف رجوع کرے، تمہاری طرف مہربانی کرے، تمہارے گناہوں کو بخش دے، یعنی اللہ تم سے ایسے کام کروانا چاہتا ہے جس سے تمہارے گناہ معاف ہوں اور تمہارے درجات جو ہیں وہ بلند ہو جائیں۔ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، گویا اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک موازنہ بیان کیا۔ اللہ چاہتا ہے تم سے ایسے کام لے جس سے تمہارے گناہ معاف ہوں،
اور وہ لوگ جو خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، جس کو ہم اس دور میں بولتے ہیں معاشرہ، معاشرہ کیا چاہتا ہے؟ معاشرہ یہ چاہتا ہے تم اللہ سے دور ہو جاؤ. معاشرہ اللہ سے دور کرنے پہ لگا ہے، اور اللہ چاہتا ہے کہ لوگ میرے قریب ہو جائیں. اب آپ غور کر لیں، بہت سارے احکامات ہیں اللہ کا حکم کچھ اور ہوتا ہے، معاشرہ کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے، اور ہمیں اس بات کا بالکل پتہ بھی ہوتا ہے. دین ہمیں یہ کہتا ہے، اسلام ہمیں یہ کہتا ہے، لیکن ہم پھر بھی معاشرے کی مان لیتے ہیں. لوگ کیا کہیں گے؟ ٹھیک ہے دین یہ کہتا ہے، لیکن ہم کیا کریں؟ لوگ کیا کہیں گے؟ ہم لوگوں سے ڈرتے ہوئے دین کی مخالفت جو ہے وہ واضح طور پر کرتے ہیں. اب پیچھے سے بات چلیں، اللہ نے عورتوں کو بھی حقوق دیا وراثت میں سے، بچوں کو بھی حق دیا وراثت میں سے. وہ اس دور کا معاشرہ نہ عورتوں کو حق دیتا تھا نہ بچوں کو دیتا تھا. آج کا معاشرہ بچوں کو دے دیتا ہے، عورتوں کو نہیں دیتا، جبکہ اللہ نے واضح احکامات جاری کر دیے. عورتوں کے وراثت میں حقوق ہیں. یہ حالیہ پچھلے دنوں ہمارے ایک جماعتی ساتھی بھی ہیں، نماز بھی ادھر پڑھتے ہیں، ان کا بھائی جو ہے وہ قتل ہو گیا. جب وجہ پوچھی تو وجہ پیچھے کیا ہے؟ قرآن کے ان احکامات پہ عمل نہ کرنا. وہ بتا رہا تھا کہ ہماری والدہ کا حصہ ہے جو ماموں حضرات دے نہیں رہے. اب وہ بھی بڑے ہو گئے، ان کے آگے اولاد بھی بڑی ہو گئی، اب وہ مطالبہ کر رہی ہماری ماں کا حصہ ہے. یعنی جس کو یہ جو ہم کہتے ہیں نا بہن نے معاف کر دیا، بہن نے تو کر دیا، اب بہن کی اولاد، ان کے آگے اگلی نسل وہ بھی بڑی ہو گئی ہے. انہوں نے کیس کر دیا، نتیجہ کیا نکلا؟ ماموں کے بیٹوں نے کہا ہم نے نہیں دینا، ہمارے باپ کا تھا. غصے میں آ کے فیر مار کے بندہ ہی قتل کر دیا. تم ہم سے حصہ مانگتے ہو. انہی خطرات سے یا انہی فتنہ و فساد سے بچنے کے لیے اسلام یہ کہتا ہے جو اللہ نے حکم دے دیا اس پر عمل کر دو. ہمارے یہاں کوشش یہی رہتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم معاف کروا لیں، بہن سے معاف کروا بھی لیں، نچلے جو آگے آنے والی نسل ہے اس کے اندر آپ نے جھگڑا چھوڑ دیا، اور وہ جھگڑا قتل تک جا پہنچا ہے. ایک بندہ مر گیا، ایک جان ضائع ہو گئی، اور اللہ نہ کرے یہ آہستہ آہستہ معاملات بڑھ جاتے ہیں. اب ایک ہوا ہے، کل کوئی اور ہو جائے گا، ان کو غصہ آئے گا، ان کا بندہ مار دیں گے، وراثت ادھر کی ادھر پڑی رہ جائے گی، بندے قتل ہوتے رہیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ چاہتا ہے اللہ تم سے ایسے کام لے جو تمہاری بخشش کا ذریعہ ہے، اور معاشرہ چاہتا ہے تم اللہ سے دور ہو جاؤ. معاشرہ تمہیں اللہ سے دور کر رہا ہے، اور اللہ چاہتا ہے تم قریب ہو جاؤ. پیچھے ہم نے مسئلہ پڑھا ہے، اللہ کیا چاہتا ہے؟ کسی پاک دامنہ عورت پہ تہمت نہ لگاؤ، جو لگائے گا اسے 80 کوڑے مارے جائیں گے. اور معاشرہ کیا کہتا ہے؟ معاشرہ کہتا ہے یہ معمولی بات ہے. معاشرے کا ہاں یہ تقریباً گناہ ہی نہیں ہے، کسی پر بھی آپ الزام لگا دیں، کسی پر بھی آپ تہمت لگا دیں. ہمارا معاشرہ تو کہتا ہے لوگ وہ بدکاری نہیں کرنی، وہ سارے کر رہے ہیں. وہ آج کل کون بچا ہوا ہے؟ باقاعدہ یہ جملہ بولا جاتا ہے آج کل نوجوانوں میں سے کون بچا ہوا ہے؟ کوئی بھی نہیں بچا ہوا. یعنی اگر کوئی بھی نہیں بچا ہوا تو یہ کام ٹھیک ہو گیا، یہ کام غلط ہے. بعض لوگ بھاگ کر شادی کر لیتے ہیں، وہ جو آج کل چل ہی ایسا رہا ہے، ولی کی اجازت کے بغیر. قرآن کہتا ہے شادی نہیں ہوتی، حدیث کہتا ہے شادی نہیں ہوتی، وہ جو چل رہا ہے ایسے لوگ بھاگ کے کرائی جا رہے ہیں. یہ حالیہ دنوں میں ہمارے شہر میں ناجائز تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری ہے. خیر یہ ایک سیاسی معاملہ ہے، اس میں جو بات سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے، میں نے غور کیا پوری مارکیٹ میں میں نے نظر ڈالی نا، تو جتنی دکانیں گرائی جا رہی ہیں وہاں پہ تقریباً سب نے اپنا بیم رکھا ہوا ہے. یعنی اگر آپ غور کریں تو یہ بات بالکل واضح پتہ چلے گی کہ سب کو پتہ ہے ہماری اصل باؤنڈری یہ ہے، اور اس سے آگے ہم نے قبضہ کیا ہوا ہے. تو یہ سلسلہ چلتا کیسے ہے؟ پہلے ایک کرتا ہے، اس کی طرف دیکھ کے دوسرے نے کر لیا، تیسرے نے کر لیا، چوتھے نے کر لیا، پوری مارکیٹ نے کر لیا. اب ذہن میں کیا ہوتا ہے؟ سب نے کیا ہوا ہے، سارے یہ کام کر رہے ہیں، پتہ ہے غلط ہے لیکن سب نے کیا ہوا ہے. اب شامت سب کی آ گئی. اب آپ اندازہ لگائیں کل قیامت کے دن ایسا ہو گیا تو یہ جو ہم جملہ بولتے ہیں سارا معاشرہ یہ کام کر رہا ہے، حرام کا وہ سارے ہی کھا رہے ہیں، سود سے نجائز قرضہ سارے لے رہے ہیں. اس جملے کی آڑ میں ہم سارے گناہ کرتے ہیں، یہ سارے ہی کر رہے ہیں، پورا معاشرہ یہ کام کر رہا ہے. اللہ نہ کرے اللہ نے پورے معاشرے کو ہی کھڑا کر لیا وہاں پہ، تو دنیا میں ایسا ہو سکتا ہے تو کل قیامت کے دن بھی ہو سکتا ہے. تو بہرحال بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ ارادہ کرتا ہے اللہ تم سے ایسے کام لے کہ تم اللہ کی طرف آ جاؤ.
جبکہ معاشرہ تمہیں اللہ سے دور کرنا چاہتا ہے، تو انسان کو اللہ کی بات ماننی چاہیے، نہ کہ معاشرے کی۔ اب ہوا کہ عرب معاشرہ جو تھا نا، عرب معاشرہ وہ بھی اسی طرح کا تھا، دیکھا دیکھی سارے کام جو ہے وہ چلے آ رہے تھے۔ شروع میں دیکھا دیکھی ہوا، پھر وہ برے کام اس معاشرے کا حصہ بن گئے۔ اب جب شریعت اسلامیہ نے ان کاموں کو کھول کھول کر حقائق بیان کر دیے، اب ان حقائق کو قبول کرنا ان کے لیے مشکل تھا، ناگوار تھا۔ اب وہ اسلام پہ اعتراض کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، صحابہ کرام تو کہتے تھے سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا، ہم نے اطاعت کی۔ منافقین، ان کو اعتراض کرنے کا موقع مل گیا۔ اس دور میں جو عرب معاشرہ تھا وہ یہ اعتراض کرتا تھا، لاؤ جی یہ اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر بیٹھا ہوا ہے۔ اور یہودی جنہوں نے حقائق چھپائے تھے، ان کو تو موقع مل گیا باتیں کرنے کے۔ وہ جی دیکھو جی یہ اسلام ہمیں کہتا ہے ہم عورتوں کو حق دیں، اسلام ہم کو یہ کہتا ہے ہم عورتوں کو حق دیں۔ عرب معاشرے میں عورت کو، جب عورت حیض والی ہوتی تھی، یہ تھا کہ اس کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے، گویا اس کو ایک مخصوص جگہ پہ وہ لوگ قید کر دیتے تھے۔ اسلام آ گیا، اسلام نے کیا کہا؟ یہ حکمت ناپاک ہے، ویسے ٹھیک ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا یہ مسجد میں سے ذرا ہاتھ لمبا کر کے مصلی پکڑنا۔ وہ کہنے لگے اللہ کے رسول میں حیض میں ہوں۔ فرمایا حیض تیرے ہاتھ میں تو نہیں ہے۔ وہ لوگ تو اس عورت سے کھانا بھی نہیں پکواتے تھے، بچوں کی تربیت نہیں کر سکتی، کھانا نہیں پکا سکتی، کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ اسلام نے کہا سارے کام ہی کر سکتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ جو حالت حیض میں ہوتی تھی ان کی گود میں لیٹ کر قرآن پڑھتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنگھی کر دیا کرتی تھی۔ تو سارے کام کروائے اسلام نے۔ اسلام نے وہ جو قید کیا ہوا تھا نا اس کو کھول دیا۔ اب یہودیوں کو موقع مل گیا، لو جی یہ کیا ہوا؟ بھی اسلام تو ناپاک کو پاک کہہ رہا ہے۔ اعتراض کرنے کا انہیں جو ہے وہ موقع مل گیا، ٹھیک ہے نا۔ وہ یہ تو حلال تھا، اسلام کہتا ہے حرام ہے سارا۔ وہ غیر اللہ کے نام پہ اسلام نے حرام کہہ دیا۔ وہ یہ حلال چیزوں کو یہ حرام کر رہے ہیں۔ آج کل ہم پر بھی یہی اعتراض ہوتا ہے، وہ جی حلال چیزوں کو حرام کہہ رہے ہیں۔ یہ حلال چیزیں حرام تم نے کی ہیں، غیر اللہ کے نام پہ حرام ہے۔ حلال چیز بھی جب آپ غیر اللہ کے نام پہ دیں گے تو حرام ہو جائے گی۔ تو واللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ ارادہ کرتا ہے اللہ تم سے ایسے کام لے جو بخشش کا ذریعہ ہے۔ ویرید الذین یتبعون الشہوات، شہوات کی پیروی کرنے والے، خواہشات کے اوپر چلنے والے، وہ تم سے ایسے کام کروائیں گے ان تمیلوا میلا عظیما، تم اللہ سے دور ہو جاؤ، نہ صرف دور ہو جاؤ، میلا عظیما، بہت بڑی دوری، کہ اللہ کے قریب آنے کے راستے سارے ختم ہو جائیں گے۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، دیکھو نا اللہ تعالیٰ علم والا ہے، حکمت والا ہے، انسان کا خالق ہے۔ اللہ کو پتہ ہے خلق الانسان ضعیفا، میں نے انسان کو کمزور پیدا کیا۔ تو اللہ نے احکامات میں سے جو بہترین احکامات تھے جن کو انسان بآسانی کر سکتا تھا، اللہ نے وہ نازل کیے۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ چاہتا ہے اللہ تمہارا سارا بوجھ ہلکا کر دے۔ عورت پہ اتنا ظلم تھا حالت حیض میں، اللہ نے سارا بوجھ اتار دیا۔ تو آزاد ہے، سارے کام کر سکتی ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، ایک دو مخصوص پابندیوں کے علاوہ کوئی پابندی نہیں ہے، عورت آزاد ہے۔ تو انسان فطرتاً کمزور ہے، اللہ تعالیٰ نے جو احکامات نازل کیے ہیں وہ عین انسان کی فطرت کے مطابق ہے، اس سے بڑھ کر کوئی اور بعض جگہ پہ بعض اوقات انسان کمزور ہوتا ہے، اسلام نے احکامات میں نرمی کر دی۔ بندہ مسافر ہے، بندہ بیمار ہے، بندہ کمزور ہے، اسلام جو ہے اپنے احکامات میں نرمی کر دیتا ہے۔ تو جو حکم اللہ نے دیا ہے اس سے بڑھ کر کوئی اور حکم ہو ہی نہیں سکتا جو انسان کی فطرت کے مطابق ہو۔ تو جو سب سے اچھا دین تھا، پیارا دین تھا، نرم دین تھا، وہ اللہ نے ہمیں دے دیا ہے۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، بندے کہتے ہیں تنگی ہے، اسلام پہ عمل کرنا مشکل ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تم پر مشکل ڈالنے کا ارادہ ہی نہیں کیا۔ اللہ کہہ رہا ہے یرید اللہ بکم اليسر، ہم نے تو آسانی کا ارادہ کیا ہے، ہم نے ابھی مشکل کا ارادہ ہی نہیں کیا۔ بندے سمجھتے ہیں اسلام پہ عمل کرنا مشکل ہے، تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ وہ بندے کی خواہشات ہوتی ہیں جو انسان کو دور کرتی ہیں، اسلام پہ عمل کرنا مشکل نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ ارادہ رکھتا ہے کہ اللہ تم پہ ہلکا تمہارا بوجھ ہلکا کر دے۔
وخلق الانسان ضعیفا، چونکہ انسان جو ہے وہ کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ تو اسلام کے احکامات اعتدال پر مبنی ہیں۔ بندہ اگر طاقتور ہے، ایک شادی پہ گزارا نہیں ہوتا، 2 کر لے، 3 کر لے، 4، لیکن اعتدال، 4 سے زیادہ نہیں۔ ایک باؤنڈری لگا کے بندے کا جو مطالبہ تھا اس کو پورا کر دیا کہ بدکاری نہیں کرنی، ایک شادی کے بعد بدکاری نہیں کرنی، 2 کر لو، 3 کر لو، 4 کر لو، لیکن 4 تک رہنا ہے۔ تو اسلام نے ہمیں جو دین دیا ہے وہ اعتدال پسند دین ہے اور فطرت کے عین مطابق ہے۔ انسان اس دین پر عمل کرے تو انسان اللہ کے قریب ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔